دوستوں آج کی ویڈیو میں انسانوں کے لیے بنا رہا ہوں اور میرا یہ میٹر ہی نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے یا قوم کیا ہے ملک کیا ہے، مگر بحیثیت انسان ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان ہے کیا چیز اور وہ کیا چیز ہے جو ہماری موت سے ختم ہوتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو موت کے بعد باقی رہتی ہے۔ جدید سائنس کے مفکروں نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کسی پتلے کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا بلکہ نظریہ ارتقاء کے تحت وجود میں آیا۔ دیکھیں جسم کو آپ ایک ڈیوائس کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر ایک ڈیوائس ہے۔ کمپیوٹر میں اصل چیز کیا ہے؟ پروسیسنگ۔ اس کو آپ موبائل کے شیپ میں دے دیں، لیپ ٹاپ کا شیپ دے دیں، ڈیسک ٹاپ کا دے دیں، روبوٹ کا دے دیں یا کسی اور گیجٹ کا شیپ دے دیں، اصل چیز تو پروسیسنگ ہے۔ کمپیوٹر جس کا بنانا آج بہت آسان ہے، اس کی ابتدا ایک بہت بڑے کیلکولیٹر سے ہوئی تھی اور پھر یہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا چھوٹی چھوٹی گھڑیوں تک میں آ گیا۔ ایسے ہی آج کا انسان یا جانور جو ہمارے لیے بہت کامن سی بات ہے، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ جو بچہ پیٹ میں پلتا ہے، اس بچے کو بشر کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بغیر کسی نطفے کے، بغیر کسی فیمیل ایگ کے زمین پر پیدا کیا اور اس کی تخلیق ہوئی پانی اور مٹی کی آمیزش سے۔ جو زندگی یا 9 مہینے پیدا ہو جاتی ہے وہ ہزاروں کروڑوں سال میں پیدا ہوئی تھی پہلی دفعہ، اور اس طرح ایک بشر یعنی لیونگ کریچر وجود میں آیا تھا۔ پھر یہ آگے بڑھا اور اس مقام پر آیا کہ اس میں نر اور مادہ کا فرق کر دیا گیا اور پھر یہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی نسل کو تولیدی نظام سے جاری رکھ سکے۔ اس دوران زندگی مختلف جسموں میں ڈھلتی گئی، جس کو آپ پودے اور حیوان کہہ سکتے ہیں۔ ان حیوانی جسموں میں ایک اسپیشی کو ایسا مقام ملا جو حیوانی جسم کا ہائیسٹ مقام تک پہنچ سکا۔ نظریہ ارتقاء کے ایکسپرٹ اس کو سروائیول آف فٹیسٹ کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس کو کہتا ہے کہ ہم نے سنوارا، ہم نے پروپورشنیٹ کیا، یعنی کہ یہ بشر یا لیونگ کریچر اس قابل ہو گیا کہ وہ اگلی چیز لے سکے یا اگلے راؤنڈ میں جا سکے۔ وہ اگلی چیز تھی روح خداوندی، یعنی اللہ نے ایک چھوٹا سا ڈائیوان انرجی کا پورشن ہمیں عطا کیا، ہمیں روح خداوندی عطا کی۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ بہت بڑے درخت کی چھوٹی شاخ توڑ کر آپ زمین میں لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاخ بھی آگے گرو کرنا شروع کر دیتی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے لگایا جائے اور اس کی خوراک کا حساب کتاب صحیح طریقے سے کیا جائے۔ یہی معاملہ ہے روح خداوندی کا جو انسان کو عطا ہوئی۔ ہمیں بھی ایک ذات اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہمیں خود ہی عطا کی، ایگو، سیلف، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، ہمیں یہ اللہ نے عطا کی۔ اللہ ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے کہ جس راستے کے ذریعے سے اس ذات کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اس ذات کی ڈیولپمنٹ کرتے گئے تو ہم بہت بلندیوں پر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جو شاخ ہم نے توڑ کے لگائی تھی تو اس کو شروع میں ہم ہی پانی اور کھاد وغیرہ سب چیزیں ہم دیتے ہیں تاکہ وہ نرچر ہو، لیکن جب وہ نرچر ہو جاتی ہے تو ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ شاخ خود زمین کی گہرائیوں سے سب چیزیں پکڑ لیتی ہے، اور نہ صرف خود پکڑتی ہے بلکہ وہ نوع انسانی کے فائدے مند بھی ہوتی ہے، اس میں پھل لگتا ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال شروع میں اس کو نرچر ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑی بجلی گھر کو دیکھ لیں، اس کی ابتدا بھی بجلی استعمال کر کے ہی ہوتی ہے، اس کو سٹارٹ بجلی سے ہی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس جسم میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ذات، اپنی خودی کو نرچر کرنا ہے۔ چونکہ یہ روح خداوندی ہے تو اس کی خوراک ہے صفات خداوندی۔ اسی وجہ سے اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی صفات ہمیں قرآن کریم میں بتائی ہیں تاکہ ہم ان کو ایڈاپٹ کریں، کیونکہ وہ خوراک ہے ہماری ذات کی، ہماری خودی کی۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رحیم ہے تو ہمیں بھی رحیم بننا ہوگا، اللہ رزاق ہے ہمیں بھی رزاق بننا پڑے گا، ہمیں انسانوں کی، جانوروں کی، پودوں کی روزی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اللہ بتاتا ہے کہ وہ رب ہے یعنی نشوونما دینے والا، تو ہمیں بھی نظام ربوبیت دنیا میں قائم کرنا ہوگا، وہ نظام جو حیوانی جسموں کی نشوونما کا بھی ضامن ہو اور ان حیوانوں کے اندر موجود جو روح خداوندی جو ذات ہے اس کی بھی نشوونما کا ضامن ہو۔ نہ صرف انسانوں کی نشوونما بلکہ اس زمین پر رہنے والی، بسنے والی ہر اسپیشی کی نشوونما دینا ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی۔ اللہ نے ان کی نشوونما دینے کے لیے جو سامان مہیا کرنا تھا وہ سارا مہیا کر دیا، لیکن ہمیں خلیفۃ الارض بنا دیا، ہمیں سپریم اتھارٹی بنا دیا اس زمین کی۔ ملائکہ سے ہمیں سجدہ کرایا، ملائکہ سے مراد یعنی فرشتے یعنی کائناتی قوتیں، اور اس نشوونما دینے میں سب سے افضل فریضہ ہے لوگوں کی خودی کی نشوونما دینا، رہنمائی پرووائڈ کرنا۔ یہ فریضہ پہلے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے، جو بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس تعلیم کو اور انسانوں تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی اپنی خودی کی ڈیولپمنٹ کر سکیں اور اس طریقے سے معاشرہ سیویلائز ہوتا جائے۔ چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روح خداوندی عطا کی اور اس کی خوراک ہے صفات خداوندی، تو خدا کو سمجھ لیں، خدا وہ ذات ہے جو صرف دیتا ہے،
کائنات کا سارا نظام دینے پر قائم ہے. کہیں اور نہ جائیں، خالی اپنا جسم دیکھ لیں. دل جو ہے خون رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ بھی آگے بڑھاتا ہے. آپ کا معدہ خوراک میں سے ضروری سامان رکھ کے باقی خارج کر دیتا ہے. یہ ہے نظام خداوندی. اپنی ضرورت کا رکھ کر باقی آگے دے دو. جو جتنا زیادہ آگے دے گا، اس کی روح خداوندی، ذات، اس کی خودی، اس کی ایگو اتنی ہی نشونما پاتی جائے گی. اب آپ اپنے جسم کی مشینری سمجھیں. جسم کے حساب سے ہم بشر ہیں. اللہ نے قرآن میں جہاں ہمیں بشر کہا ہے تو وہ وہاں سے مراد ہوتی ہے حیوانی جسم. حیوانوں کو آپ ایک طریقے کا روبوٹ کہہ سکتے ہیں، جن کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام، جس کو آپ انسٹنکٹ کہتے ہیں، اس کے تحت وہ آپریٹ ہو رہا ہے. اور ان روبوٹ کو آپریٹ کرنے والی جو فورس ہے، یا جو وہ ملائکہ جو اس روبوٹ کو یا اس حیوانی جسم کو آپریٹ کرتا ہے، یا اس روبوٹ کی جو کنٹرولنگ فورس ہے، وہ ایموشنز یا جذبات کہلاتے ہیں، جو کہ اللہ کا ڈیفائنڈ اے آئی پروگرام انسٹنکٹ کے تحت چل رہے ہیں. یعنی کہ انرجی ڈاؤن ہوگی تو ایموشن آرڈر جنریٹ کرے گا ہنگر کا، اور اس کے تحت باڈی متحرک ہو جائے گی. جب تک فوڈ نہیں ملے باڈی متحرک رہے گی، اور جیسے ہی فوڈ مل جائے گا انرجی فل ہو جائے گی، جاب ڈن ہو جائے گی، آرڈر ایموشن کا سیٹسفائی ہو جائے گا، جاب ڈن ہو جائے گی، اور جانور سکون سے بیٹھ جائے گا. جانور کے لیے ایموشن کا آرڈر تو خوراک ہو گیا، لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو اس جانور کی جو باڈی کی جو متحرک ہونا ہے، جو موومنٹ ہے، جو وہ کام کرتا ہے، اس سے کائنات پر بہت سارے امپیکٹ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ شہد کی مکھی جس آرڈر کے تحت یہ سب چیزیں جمع کرتی ہیں، وہ اللہ نے اس کو وہی کیا ہوا ہے. وہ تو اپنا خوراک حاصل کر رہی ہیں اور اسٹور کر رہی ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اس عمل سے انسانوں کو یا اس کائنات میں شہد ملتا ہے. اور اسی وجہ سے سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا، کیونکہ اگر آپ اس کو کھانے لگ جائیں گے تو جو کام وہ کرتا ہے وہ کام افیکٹ کرے گا، اور اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ بڑا خطرناک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جسم بھی ایک روبوٹ کی طرح انسٹنکٹ پر ہی چل رہا تھا روح خداوندی ملنے سے پہلے. یعنی کہ ہمارا زندگی کا مقصد تھا ہمارے جسم کا پیٹ بھرنا اور خطرات سے محفوظ ہونا. پھر ہمیں ایک نئی چیز عطا ہوئی، وہ ہے روح خداوندی. یعنی کہ ہمیں ہماری ذات ملی، ہمیں سیلف ملا. یہ روح خداوندی اللہ سے ملی ہمیں، اور اللہ علم کا سرچشمہ ہے، سمندر ہے علم کا. تو روح خداوندی بھی اپنے ساتھ علمی صلاحیت ہی لے کر آئی. تو سب سے پہلے تو اس نے ڈسکارڈ کیا اس ہارڈ کوڈڈ پروگرام کو، اس چپ کو جو ہمارے اندر پہلے لگی ہوئی تھی، جس کو آپ انسٹنکٹ کہتے ہیں. تو اس لیے انسان کے اندر کوئی انسٹنکٹ نہیں ہے. ہم بھوک ہڑتال پہ جاتے ہیں، ہم خودکشی بھی کر لیتے ہیں، جانور کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. ہم باتھ روم کنٹرول کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو ہمارے اندر کوئی انسٹنکٹ یا جبلت ہے نہیں. ہمارے اندر اللہ نے انٹلیکٹ عطا کی ہے، اور انٹلیکٹ کا وہ حصہ جو کہ انسٹنکٹ کا کام کرتا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. یہ پورا ڈومین میں نے فیوچر آف ایولیوشن تھیوری کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ اس ویلاگ کو دیکھ لیے گا، آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو روح خداوندی جیسے ہی جسم کے اندر یا اس ڈیوائس کے اندر آئی، تو اس نے اس جسم کی ان پٹ ڈیوائسز پر علم کی، نالج کی ایک لیئر لگا دی. یعنی کہ جو ان پٹ ڈیوائسز ڈیٹا دے رہی تھیں، اس کو پروسیس کر کے انفارمیشن بنانے کی لیئر ایڈ ہو گئی ان پٹ ڈیوائسز پہ. مطلب پہلے کان سے سننے کا کام کرتے تھے، اس لیئر کے ایڈ ہونے کے بعد سماعت میں کنورٹ ہو گئے. دوسری ان پٹ ڈیوائس آنکھ، پہلے ہی ہمیں صرف دکھاتی تھی، لیکن ذات کی بدولت جو ہم نے ایک لیئر ایڈ کی تو اس سے دیکھنے کے بجائے بصارت میں کنورٹ ہو گئی. تو سننے میں جیسے ہی انٹرپریٹیشن اور پروسیسنگ کی اسکل ایڈ ہوئی تو سماعت بن گئی، اور دیکھنے میں جیسے ہی انٹرپریٹیشن کی اور پروسیسنگ کی اسکل ایڈ ہوئی تو وہ بصارت بن گئی. تو یہ تو ہو گئی عقل. اب تیسری چیز آتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ اکثر علماء کرام پریشان رہتے ہیں کہ یہ سوچنے سمجھنے کے لیے قرآن میں دل کا لفظ کیوں آیا ہے. دیکھیں، سوچنے سمجھنے کا کام قلب کا نہیں، سماعت اور بصارت کا ہے. ڈیٹا کو پروسیس کر کے انفارمیشن بنانا سماعت اور بصارت کا کام ہے. اب پروسیس ہو گیا، انفارمیشن بن گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اس انفارمیشن پر کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والی جو ذات ہے اس کے لیے اللہ نے قلب کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی کہ اختیار و ارادہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، وہ چیز جس کی بنا پہ ہم اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنے اعمال کے. اس فیصلہ سازی کے لیے جسم جس آرگن کا استعمال کرتا ہے وہ دل ہے. یہ اس لیے کہ جب تک دل ہے زندگی ہے، زندگی جب تک ہے فیصلہ ہے. یہ دل مسکن ہے ہماری ذات کا. روح خداوندی نور ہے، اس لیے ہم میں سے جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ ان کو نور کہتا ہے، اور اللہ قرآن کریم کو بھی نور کہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں چلتے ہوئے ہمیں ہماری ذات کا نور ملتا ہے. قرآن کریم میں وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں ہماری ذات کا نور ملتا ہے. اور دوسری طرف جسم کو جو فورس کنٹرول کر رہی ہے وہ ایموشن ہے. یہی وہ فورس ہیں کہ جب ساری کائناتی قوتوں کو حکم ہوا، سارے ملائکہ کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو اس فورس نے انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گی.
اس کو تو میں ہی کنٹرول کرتی ہوں، یہ خود سے تو مٹی ہے، میں ہوں انرجی، اگر میں نہیں ہوں تو یہ تو ڈیڈ ہے۔ یاد رکھیے گا، سجدہ کرنے کا حکم روح خداوندی کے ملنے کے بعد کا ہے، لیکن ابلیس یہی کہتا رہا کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو مٹی ہے، جبکہ سجدہ روح خداوندی کو ہوا تھا۔ تو اب سچویشن کیا بنی کہ جسم کو ایموشن چلاتے ہیں اور ایموشنز آگ سے بنے۔ اس جسم میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ذات کی نشونما کرنی ہے، اور ذات ہماری نور ہے۔ ایموشنز کی خوراک ہے آگ، اور ذات کی خوراک ہے نور۔ اگر ہم زندگی میں صرف جذبات کی خواہشات پوری کرتے رہیں، یعنی کہ بڑے بڑے محل بنائیں، بینکوں میں پیسہ رکھیں، عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، آئی لینڈ بنائیں، اور جو بھی ہماری تعیشات ہیں ان پہ ہم زندگی کا مقصد خرچ کرتے جائیں، تو ایسی صورت میں ہماری ذات نے اس جسم کی زندگی میں کیا کمایا؟ صرف آگ کمائی، کیونکہ یہ زندگی صرف آگ کے پیچھے بھاگتے رہی، جذبات کے پیچھے بھاگتے رہی۔ اور چونکہ ذات کو موت نہیں ہے، تو جب ہم مریں گے تو ہماری ذات زمین کی پستیوں میں دھستی جائے گی۔ آپ سائنس پڑھیے اور دیکھیں زمین کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم کچھ کلومیٹر یا کودنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے ٹیمپریچر بڑھنا 200 ٹیمپریچر تک شروع ہو جاتا ہے شروع میں ہی، اور اندر آپ جاتے جائیں تو وہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ زمین کے اندر آگ ہی آگ ہے، اور اس آگ کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ جو صرف جذبات کی خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ان کی زندگی میں صرف آگ ہی ہوگی، بس یہ فرق کے ساتھ کہ ان کو موت نہیں ہے۔ ان کو یہ پچھتاوا ہمیشہ رہے گا کہ ہم نے آگے جانا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ تکلیف کتنی خطرناک تکلیف ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ آپ اپنے جذبات کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے اس کو نظام ربوبیت کے تحت عام کرنا ہے، کھلا رکھنا ہے نوع انسانی کے لیے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی اتنی وراثت دینی ہے کہ وہ روڈ پہ نہ آ جائیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ میں نے ان کو بہترین تعلیم و تربیت دینی ہے، اور جو بھی مال میں کماتا ہوں وہ میں نے اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرنا ہے، تاکہ نوع انسانی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور جب نوع انسانی کو زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ کی ذات بڑھتی جائے گی اور یہ معاشرہ بھی سویلائز ہوتا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ کمانے کی صلاحیت دی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جنگل کے شیر ہیں جس کے اندر بڑا شکار کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو شیر اپنا ضرورت کا پیٹ پورا بھرتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اس خوراک کا کیا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جانور جو کہ شکار کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو کہ شیر رکھتا ہے، ان کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، وہ بچے ہوئے گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بے پناہ انسان ہیں جو کمانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو آپ رکھتے ہیں۔ بعضوں کی، بلکہ اب تو میجورٹی ہو گئے کہ میجورٹی کی صلاحیت وہ ہے جو کہ اپنے بیوی بچوں کا 2 وقت کا پیٹ بھی نہیں پال سکتے۔ آپ اگر روح خداوندی پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس آگ میں نہیں جلنا، میں نے اس ہمیشہ کے پچھتاوے میں نہیں جلنا، تو آپ نے اپنا کمایا ہوا رزق ان انسانوں کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ اس سے آپ کو وہ نور ملتا جائے گا۔ اب آپ جتنا زیادہ نوع انسانی کے لیے کھلا رکھیں گے اتنا زیادہ فیول آپ کی ذات کے اندر آتا جائے گا، آپ کو نور ملتا جائے گا، صفات خداوندی کی نمود آپ کے اندر ہوتی جائے گی۔ اور نور لائٹ ہوتا ہے، وہ ٹریول کرے گا آگے، وہ اڑے گا، اوپر کی طرف بڑھے گا۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا کہ تم خدا کی پرستش کرو، خدا کو خوش رکھنے کے لیے یہ کام کرو، یا خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیے ہیں وہ سارے ہماری ذات کی ڈیولپمنٹ کے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بقا صرف اس عمل، اس نظریے یا اس سوچ کو ہے جو نوع انسانی کی بہتری کے لیے ہو۔ جو اس پہ یقین رکھتا ہے وہ ہے جو کہ اپنا مال نوع انسانی پہ خرچ کرتا ہے اس امید سے کہ یہ مجھے ریٹرن ملے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کا تمہاری سوچ سے زیادہ ریٹرن ملے گا۔ تو اگر آپ اپنا نور جمع کرتے جائیں تو جب آپ مریں گے تو آپ آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑیں گے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں، تو شائن ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لوگوں سے شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بدولت کسی کو علم کی روشنی مل سکے۔